اگر اللہ رب العزت کے عظیم محبوب سے تم محبت چاہتے ہو تو صلاۃ و سلام پڑھو۔ اگر جانے کائنات کے پیار سے تم بہرور ہونا چاہتے ہو، لبریز ہونا چاہتے ہو تو صلاۃ و سلام پڑھو۔ اگر روح کائنات کا تم پیار چاہتے ہو تو صلاۃ و سلام پڑھو۔ اگر مالک کونین سے تم محبت کا اظہار چاہتے ہو تو صلاۃ و سلام پڑھو۔ اگر اپنی طبیعتوں کے اجالوں کے یا اللہ رب المحبوب کے نور سے نور علی نور ہونا چاہتے ہو تو صلاۃ و سلام پڑھو۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی، فرمایا کہ وہ شخص جو ہے ذلیل و خوار ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اس شخص کے لیے بربادی ہے، اس شخص کے لیے ذلت ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے فلم یصلی علیہ، تو میرے نام کو سن پر درود پاک کا وظیفہ نہ پڑھے، وہ شخص ذلیل ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اور دوسرا آپ نے حکم فرمایا راغا میں انف رجل داخل علیہ رمضان، اور دوسرا آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی بھی ہلاکت ہو جائے جس کے سامنے رمضان کا مہینہ داخل ہوا، ثم انسلخ، قبل ان یغفر لہ، پھر اس نے اس رمضان کے سال میں گزارا، اس نے بخشش نہ طلب کی، وہ اپنے آپ بخشا نہ سکا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے تیسرا فرمایا راغا میں انف رجل، وہ شخص بھی، وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے کہ ادرکا عندہ ابواہ الکبیر، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، ایک کو پائے یا دونوں کو پائے، ان کی خدمت کر کے جنت و فردوس میں جائے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ یعنی والدین کی خدمت نہ کرنے والا آپ نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے، اور وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کی عزت و احترام نہ کرے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے جس سامنے میرا نام لیا جائے صلاۃ و سلام نہ پڑھے وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ ایمان والے اگر ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے تو رمضان کے روزے بھی رکھنا پڑیں گے، آقا علیہ السلام کی ذات پر صلاۃ و سلام بھی پڑھنا پڑے گا۔ اگر والدین کو بڑھاپا کی حالت میں آپ کے پاس ان کا بڑھاپا آئے گا، خدمت کر کے جنت کو حاصل بھی کرنا پڑے گا، تب بھی ہلاکتوں سے بچ سکے گا۔ آقا نامدار مدنی تاجدار نے کے اوپر جو قرآن بھی نازل ہوا اس کے اندر علوم قرآن سے یہ ایک آدھ چیز فتح مکہ کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں، اس کی چند ایک باتیں پیش کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر پیش کی جائیں گی۔ فتح مکہ جو ہے یہ ایک معاہدے کی تنسیخی کی وجہ سے، ایک معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے فتح مکہ کا غزوہ جو ہے یہ پیش آتا ہے، رونما ہوتا ہے۔ معاہدہ کون سا تھا کہ بنو خزاعہ آپ کے حلیف تھے، مکہ مکرمہ کے اندر رہائش پذیر تھے، تو آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک معاہدہ کیا، کسی کے حلیف کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ مشرکین مکہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو بنو خزاعہ کے 30 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ حرم میں امان لینا چاہیے، حرم کے اندر بھی حرم کی بھرمتی کر کے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو آقا نامدار مدنی تاجدار اس بات کو سننے کے بعد ایک لشکر کثیر تعداد تیار کرتے ہیں، 10,000 کے قریب لشکری آپ نے جمع فرمائے جو مسلح تھے، اور 10 رمضان والے کو آقا نامدار مدنی تاجدار وہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ جب مقام قدید میں پہنچے، کیونکہ سب کا روزہ تھا، گرمی شدت کی تھی اور غزوہ کا عالم تھا، تو آپ نے مناسب سمجھا کہ روزے کو جو ہے اس کو افطار کر دیا جائے۔
چنانچہ آپ نے وہاں پہ پانی منگوایا، سب کو کہا کہ آج روزہ افطار کر دو، غزوے کا عالم جہاد کا ہے، انشاءاللہ یہ روزہ ہم بعد میں رکھ لیں گے۔ سب کے سامنے آپ نے پانی پیا، سب لشکر نے روزہ افطار کیا، اور شان و شوکت سے 10,000 لشکر کے اندر اللہ کا یہ پیارا محبوب جو ہے مکہ کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میرا جھنڈا جہون جنت المعلیٰ کے اندر گاڑ دیا جائے، اور فرمایا خالد بن وسیع بن ولید کو حکم دیا کہ جو مقام قد جو ہے قدا، اس سے تم نے مکے کے اندر داخل ہونا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی شان و شوکت سے اللہ کا محبوب جو ہے وہ مکے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ آپ کی ایک جانب جو ہیں سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور آپ کی دوسری جانب جو ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ مکے میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد میں فوراً پھر عمرہ جو ہے اس کو ادا کیا، اور اس عمرے کے اندر آپ رمل کرتے ہیں، طواف کے اندر جو طواف کیا، رمل کر کے کاندھے چڑھا کر چلنا۔ اے میرے جان نثارو، ایسے ٹہل ٹہل کر چلو، ان کو محسوس نہ ہو کہ ہم نے مکے کو چھوڑا ہے، ہمیں کو فراق کے اندر ایسی کوئی پریشانی کا عالم ہوا ہے، یہ محسوس نہیں ہونے دینی۔ اس لیے آپ نے جان نثاروں کو حکم دیا کہ اے میرے جان نثارو، ایسے کرو کہ مکے کے اندر جب آپ ہم آئے ہیں، اب طواف جو کرنا عمرے کا تو ٹہل ٹہل کر کرنا ہے۔ پہلے تین جو تھے نا پھیرے تو اس طواف کے، اس کے اندر رمل کیا گیا۔ رب کائنات کو اپنے محبوب کی یہ ادا جب دیکھی، خدا نے آسمان کو کھول دیا، فرمایا دیکھو فرشتو، میرا محبوب کے شان سے آیا ہے، میں اعلان کرتا ہوں جو طواف قدوم جو کرے گا اس مکہ المکرمہ کے اندر آ کر مردوں کے لیے بیت اللہ کا طواف کرے گا تو پہلے تینوں پھیرے وہ ٹہل ٹہل کر لگائے گا۔ جب ٹہل ٹہل کر لگائے گا اس کا طواف قبول ہوگا۔ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کرو، سبسکرائب کرنا جو ہے اجر و ثواب کا باعث ہے، سبسکرائب ضرور کرو، اس کو لائک کرو، اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا۔ ٹک ٹاک کے اوپر صبا حسن 1 ہے، اور یوٹیوب پر محمد صبا حسن ہے، اور